آپ کے 100 دوست ہوں گے، انسٹاگرام پر 500 سے زیادہ فالوورز ہوں گے، واٹس ایپ پر 10 گروپ ہوں گے، ہر روز کسی نہ کسی سے بات ہوتی ہوگی آپ کی، لیکن رات کو جب آپ اکیلے سوتے ہیں تو ایک عجیب سا خالی پن ہوتا ہے، ایک بے چینی جو بیان نہیں کی جا سکتی، ایک درد جو سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ اندر سے خالی پن اور ٹوٹا ہوا کیوں آپ فیل کرتے ہو؟ یہ بے سکونی کہاں سے آتی ہے؟ آج میں آپ کو وہ جواب دوں گا جو شاید کسی نے آپ کو پہلے نہیں دیا ہوگا، اور یہ جواب ایک ایسے شخص کا ہے جو 200 سال پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے آپ کی زندگی کو آج سے بہتر سمجھا تھا جتنا آپ خود اس وقت سمجھتے ہیں۔ میں ہوں ستار کنگرانی، اور آج ہم بات کریں گے آرتھر شوپنہار کی، جس نے بتایا کہ انسان کی سب سے بڑی بے سکونی لوگوں سے نہیں آتی بلکہ خود کو چھپاتے چھپاتے آتی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ شوپنہار تھا کون۔ یہ ایک جرمن فلسفی تھا دوستو، جو 19ویں صدی میں پیدا ہوا۔ اس نے پوری زندگی انسانوں کو دیکھا، سمجھا اور سوچا۔ اس کی باتیں اس وقت بھی سچ تھی اور آج بھی اتنی ہی سچ ہیں، بلکہ آج تو اور بھی زیادہ سچ ہیں ان کی باتیں۔ اس نے ایک بات کہی جو سننے میں بہت سادہ عام لگتی ہے، لیکن اندر سے بہت گہری ہے یہ بات۔ اس نے کہا ایک انسان صرف اس وقت اپنا آپ ہو سکتا ہے جب وہ اکیلا ہو۔ اب پہلے نظر میں یہ لگتا ہے یہ کیا بات ہوئی، اکیلا رہنا کون سی اچھی چیز ہے، لیکن ذرا رکیں اور سوچیں، غور و فکر کریں۔ سوچیں اپنے روزمرہ کی زندگی کے بارے میں۔ صبح اٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، دفتر یا یونیورسٹی جاتے ہیں تو اوپر والے کی باتیں سننے پڑتی ہیں، چاہے وہ غلط ہوئی کیوں نہ ہو۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنی اصلی رائے چھپانی پڑتی ہے کہ ماحول خراب نہیں ہو اس بات یا اس اپنی رائے دینے سے۔ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو وہ پوسٹ کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند آئے، وہ نہیں جو آپ واقع سوچتے ہیں۔ گھر آتے ہیں تو گھر والوں کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ سب کرتے کرتے ایک دن آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ میں ہوں یا کوئی اور، یعنی آپ اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں جو آپ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو شوپنہار سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جیسے ہی ہم لوگوں میں جاتے ہیں، چاہے گھر ہو، دفتر ہو، یونیورسٹی ہو یا دوستوں کی محفل ہو، ہم اپنا ایک حصہ باہر چھوڑاتے ہیں، ہم کمپرومائز کرتے ہیں، اپنی آواز نیچے کرتے ہیں، اپنے خیالات کو روکتے ہیں، اور یہ کوئی ایک بار نہیں ہوتا، یہ ہر روز ہوتا ہے، ہر گھنٹے ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنے بدل چکے ہوتے ہیں۔ جو شخص ہم تھے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو زندگی ہے، سب کے ساتھ ملنا جلنا پڑتا ہے، ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل درست ہے، لیکن شوپنہار کا سوال یہ ہے کہ اس ملنے جلنے کی قیمت کیا ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھے اچھے ذہین لوگ بھی جب لوگوں میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو نرم کر لیتے ہیں، اپنی سوچیں، اپنی باتیں، اپنی سچی باتیں اندر دبا لیتے ہیں، کیونکہ سچ بولنا مہنگا پڑتا ہے اور مسکرا کر کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ آسان راستہ ایک بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ وہ نہیں رہتے جو آپ اصل میں ہوتے ہو، آپ کی پرسنالٹی چلی جاتی ہے۔ اس سے بھی آگے بات کرتے ہیں وہ، شوپنہار نے بہت بے باکی سے کہا کہ جس انسان کی اندرونی دنیا جتنی بڑی ہوگی، یعنی جتنا وہ سوچتا ہوگا، محسوس کرتا ہے، جتنے اس کے اپنے خیالات ہوں گے، وہ لوگوں کے درمیان اتنا ہی گھٹن محسوس کرے گا، کیونکہ لوگوں کا ہجوم گہری باتیں نہیں برداشت کرتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی گفتگو ہو، ہنسی مذاق ہو،
جی ہاں جیسا ماحول ہو، جو شخص واقعی کچھ سوچتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ اکثر خاموش رہتا ہے، اور یہ خاموشی آہستہ آہستہ اندر سے اسے توڑ دیتی ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے شوپنہار کی۔ شوپنہار نے ایک چیز نوٹ کی جو بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سماج میں جب کوئی ذہین اور گہرا انسان خاموش رہتا ہے تو لوگ اسے غرور سمجھتے ہیں، لیکن جو شخص بے تکی باتیں کرتا ہے، ہر محفل میں شور مچاتا ہے، جو کوئی بھی ایسا شخص ہے اسے ملنسار اور اچھا انسان کہا جاتا ہے۔ یعنی سماج نے اصل قدر الٹی کر دی ہے۔ جو جتنا کھوکھلا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس معاشرے میں، اور جو جتنا گہرا اور گہری باتیں اس کی ہوتی ہیں وہ اتنا ہی الگ تھلگ رہ جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، یہ جو لوگ تعلق بناتے ہیں، کمپنی چاہتے ہیں، کیوں ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں؟ کیوں اکیلے بیٹھنا انہیں مشکل لگتا ہے؟ شوپنہار کا جواب بہت سخت ہے اس لیے، لیکن سچ ہے اس کا جواب۔ وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس لیے ہجوم ڈھونڈتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنے سے ڈرتے ہیں۔ اندر خالی پن ہے تو باہر شور ڈھونڈتے ہیں، اندر سکون نہیں تو باہر تفریح ڈھونڈتے ہیں۔ دوسروں کی موجودگی اس خالی پن کو تھوڑی دیر کے لیے ہی بھر دیتی ہے، لیکن مسئلہ اس سے حل نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اور یہ بات غور سے سنیں دوستو، یہ خالی پن کوئی برائی نہیں ہے، یہ ایک انسانی کمزوری ہے جو بہت عام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس شور سے بھرتے ہیں، یا اس خالی پن کو اسے شور سے بھرتے ہیں جو معاشرے میں ہے، بے مقصد گفتگو سے، بے فائدہ محفلوں سے، گھنٹوں ریلز اور ویڈیو دیکھنے سے، تو یہ خالی پن ختم نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر کے لیے تھم جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور جیسے ہی شور بند ہوتا ہے وہ خالی پن واپس آتا ہے، اور اس بار پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان اتنے کنیکٹڈ ہونے کے باوجود اتنا تنہا فیل کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، تو حل کیا ہے اس کا؟ شوپنہار کہتا ہے اندر کی دولت بڑھاؤ، یعنی اپنے ذہن کو امیر کرو، سوچو، پڑھو، سمجھو، بناؤ، لکھو۔ جو انسان کے اندر خیالات ہیں، یا جس انسان کے اندر خیالات ہیں، جذبات ہیں، تجسس ہے، وہ تنہائی میں بھی بھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسے ہر وقت کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آ کر اسے بہلائے یا اس کا وقت اچھا گزارے۔ وہ اپنے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، وہ اپنے آپ سے لطف اٹھاتا ہے، اور یہی اصل آزادی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں، کتنے لوگ ہوں گے جو خاموشی میں بیٹھ نہیں سکتے، جنہیں ہر وقت فون چاہیے، موسیقی چاہیے، کوئی نہ کوئی آواز چاہیے، تو ٹریفک میں بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ شوپنہار کے مطابق یہ لوگ اندر سے ہی بہت بے چین ہیں، اس بے چینی سے نہیں جو کام کی زیادتی سے آتی ہے، بلکہ اس بے چینی سے جو اندر کی خالی جگہ سے جنم لیتی ہے، اور وہ اس خالی جگہ کو ہر چیز سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھنے کی ہے، شوپنہار یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگوں سے منہ موڑ لو، گھر میں بند ہو جاؤ، قید ہو جاؤ، کسی سے بات مت کرو۔ بالکل نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تنہائی سے ڈرنا بند کرو، اسے گلے لگاؤ، اس سے دوستی کرو، کیونکہ جب آپ تنہائی سے دوستی کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہو۔ اس لیے نہیں کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہ فرق بہت بڑا ہے۔ ضرورت اور چاہت میں فرق ہوتا ہے دوستو۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ مجبوری کی وجہ سے ہوتے ہیں تو آپ اندر سے ہی بے چین ہوتے ہیں، جب اپنی مرضی سے ہوتے ہیں تو آپ اندر سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ آزادی تبھی آتی ہے جب آپ پہلے اپنے اندر سے مضبوط ہو جاتے ہو۔ شوپنہار کہتا ہے کہ یہ چیز جتنی جلدی سیکھ لو اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ جو انسان اپنے ساتھ سکون سے نہیں رہ سکتا وہ ہمیشہ
کسی نہ کسی کا محتاج رہے گا، اور محتاجی کبھی سکون نہیں دیتی، بس بے چینی اور کمزوری ہی دیتی ہے۔ تو آخر میں یہ سمجھیں کہ شوپنہار کا پیغام تلخ نہیں ہے، وہ دراصل بہت خوبصورت پیغام ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر جھانکو، اپنی سوچ کو پالو جیسے کوئی پودے کو پانی دیتا ہے، کیونکہ جس دن آپ کا اندر مضبوط ہو جائے گا، اس دن آپ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کسی کی توجہ کی، نہ کسی کی موجودگی کی۔ آپ اپنے آپ میں مکمل ہوں گے، آپ کا اندر آپ کا گھر بن جائے گا، ایسا گھر جہاں ہمیشہ سکون ہو۔ اور یہی وہ منزل ہے جس کی تلاش ہر انسان کو ہے، چاہے وہ 15 سال کا نوجوان ہو یا 50 سال کا تجربے کار انسان۔ بس بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ منزل باہر سے نہیں، اندر سے ملتی ہے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔